نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اس لیکچر میں ہم نبوت کے چھٹے سال کے واقعات کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد چھٹے سال میں کون سے اہم واقعات پیش آئے اور کن ہستیوں نے اسلام قبول کیا۔ قریش کی چیرہ دستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو اسلام کی اعلانیہ پریکٹس سے روکے رکھا اور تشدد کیا، اور وہ اس بات میں مجبور کیا کہ وہ اسلام کی اعلانیہ پریکٹس نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی ارکم بن ابی الارکم کے مکان میں تشریف رکھتے تھے، وہاں مقیم تھے اور وہاں ہی چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے، اور آپ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں نے سب سے پہلے حرم میں جا کر باجماعت اعلانیہ نماز ادا کی۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا کتنا امپورٹنٹ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی جائے گی شارٹلی، تھوڑی دیر کے بعد۔ مسجد حرام کے قریب ایک صفا ایک پہاڑی ہے، وہاں پر یہ دار ارقم کے نام سے موجود ایک جگہ ہے۔ بیسیکلی دار ارقم جو نام رکھا گیا یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ اٹ واز دا فرسٹ اسکول آف اسلام، جہاں پہ اسلام کی ٹیچنگ، اسلام کی تعلیمات دی جاتی تھی، اور یہ ایک صحابی کے نام پہ ہی ایک نام رکھا گیا دار ارقم، کیونکہ یہ ارقم رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، ان کے گھر ہی مسلمان جمع ہوا کرتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دار ارقم میں ہی مقیم تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ 26 سالہ نوجوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے کے آتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نمبر 40 یعنی 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی، اللہ پاک نے اہل ایمان جو کہ ایمان لے کے آئے ہیں آپ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کے آتے ہیں تو اسلام لانے کی بیس کیا بنتی ہے، کیا وجوہات بنتی ہیں، کیا میریکلز عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے، وہ کون سے معجزات دیکھے جنہوں نے ان کے دل کو بدلا۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کفار کو لیڈ کرتے تھے، ہی واز دا لیڈر فرام دا نان مسلم سائڈ۔ جو مشرکین مکہ تھے، جو کافر تھے، ان کو لیڈ کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور یہ ٹاپ کے لیڈرز میں آتے تھے۔ تو وائز دس کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، کیا ریزنز ہیں، وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے میریکلز تھے، معجزے تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو بدل دیا۔ نمبر 1، اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ، بچھڑے کا معجزہ، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے کہ مسجد حرام کے قریب ابو جہل لعین نے اعلان کیا قریش کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے جماعت قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو باطل کہتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو ٹھکراتے ہیں۔ جو شخص آپ کا سر کاٹ کے لائے اسے 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یعنی کہ 40,000 درہم اس کو میں انعام دوں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے تلوار اٹھائی اور نعوذ باللہ چراغ نبوت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے کی نیت سے نکلے، چراغ نبوت کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کی نیت سے نکلے۔ البتہ ایک جگہ ہے جو کہ بازار ہے مکہ کا، وہاں پہ کافر ایک بچھڑے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے ذبح کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ بچھڑے کے اندر سے آواز آتی ہے۔ آواز کیا آتی ہے؟ اے زری! انہوں نے ایک قبیلے کو مخاطب کر کے کہا، اے زری کی اولاد کی آل، ایک شخص فصیح و بلیغ زبان میں بلند آواز سے اعلان کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی بچڑے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
فالو کرنے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کرنے کی اس بچڑے نے دعوت بھی دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سے معتجب ہوئے اور ان کی کیوروسٹی بڑھ گئی کہ ایک جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی مجھے دعوت دے کے جاتا ہے، آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، چر رہا تھا، اس کے قریب سے کسی ہاتف نے یعنی غیب سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا آتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، مجسموں اور مورتیوں کو چھوڑ دو، فوراً اسلام کی طرف بڑھو۔ یعنی اس غیب کی آواز نے، اس ہاتف نے یوں مخاطب کیا کہ اے لوگو، مجسموں اور مورتیوں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آواز سے بہت حیران ہوئے اور ان کے دل میں اسلام کی محبت مزید پختہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسے تھوڑا سا اور آگے بڑھے، اللہ کی شان، تو زماد کے پاس ان کا گزر ہوا۔ یہ ایک بت تھا جس کے اہل عرب پریسٹس کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بت سے 5 شعر سنے، ہاں، اور وہ جو شعر تھے ان میں ترغیب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل سے باز رہنے کی تاکید تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس ارادے اور جس نیت سے نکلے تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کر دینے کی نیت تھی۔ تو وہ جو آواز آتی ہے بت سے، وہ آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کرنے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل سے باز رہنے کی تاکید تھی اس میں۔ حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان اشعار کو لکھا بھی ہے، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اشعار سنے، جب یہ بات سنی، تو ان کے دل میں اسلام کی محبت مزید پختہ ہو گئی اور حیرت زدہ ہو گئے۔ وہاں سے آگے بڑھے تو ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر رستے میں تھا، اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، خوش نصیب صحابی ہیں، سعید صحابی ہیں یہ، اور ان کی ہمشیرہ گھر میں سورۃ طٰہٰ کی آیت، پہلی 7-8 آیات میں سے 7-8 جو آیت نمبر ہے اس کی ریڈنگ کر رہے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے، ریسائٹ کر رہے تھے کہ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں آ پہنچے، اور ان آیت کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چھپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے زیادہ خفی بات کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اگر تم بات کو پکار کے کہتے ہو یا چھپی ہوئی بات ہے تمہارے دل میں بھی، اللہ پاک اسے بھی جانتے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو مزید حیران ہو گئے کہ اللہ پاک، سب سے پہلے حیران یہ ہوتے ہیں کہ کتنا زبردست کلام ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کی بہن یہ پڑھ رہی ہے اور بہن کا شوہر یہ پڑھ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اسلام کی محبت میں مزید بے قرار ہو گئے اور فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور مشرف بالاسلام ہو گئے۔ اسی سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام سے ایک دن قبل، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعرات کے دن اسلام لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ بدھ والے دن اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، حرم میں اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو شخص تیرے نزدیک محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق تعالی شانو کی طرف سے احب الرجلین، دونوں میں سے پسندیدہ شخص کا انتخاب ہوا۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے دونوں، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، یعنی ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے جو پسندیدہ تھے اللہ کے نزدیک وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، کیونکہ اللہ پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی کی دعا پر اسلام میں کیا، اور اسلام قبول کرنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو اسلام قبول کیا اس کے پیچھے جو دعا تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور وہ یہی تھی کہ یا اللہ ان میں سے جو آپ کے نزدیک بہتر ہیں، جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اسے اسلام میں داخل فرمائیں۔ تو اللہ پاک نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔
اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کو اسلام لانے پر آپ کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت کو اللہ کے نبی کو بہت خوشی تھی. یقیناً خوشی ہونی تھی کہ ایک ایسی ہستی اسلام لے کے آئی ہیں جو مکہ کے کفار کو لیڈ کرتے تھے. اثر و وثوق والی ہستی تھی، پاورفل تھی، رعب تھا، دبدبا تھا، جنگجو تھے. اللہ پاک نے بہت صلاحیتیں دی تھیں، لیکن اب سے پہلے تک ساری کی ساری صلاحیتیں اسلام کے مخالف، اسلام کے اگینسٹ استعمال ہو رہی تھیں. جب اسلام لے آتے ہیں تو obvious سی بات ہے کہ ابھی ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہونی تھیں، تو اس لیے مسلمانوں کی پوری جماعت بہت خوش تھی. عمر رضی اللہ عنہ بھی خوش تھے، اور آپ نے اس موقع پر کچھ اللہ پاک کے حمد و ثنا میں شعر کہے اور یہ قصیدہ کہا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. ترجمہ یہ ہے پہلے شعر کا: اللہ پاک کا بے حد شکر ہے، وہ صاحب احسان ہے اور ہم پر اس کے غیر متبدل احسانات ہیں. دوسرا شعر: پہلے پہل تو ہم جھٹلاتے رہے، پس اس نے ہم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں جو کچھ فرماتے ہیں صحیح فرماتے ہیں. نمبر 3: اور میں نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم ڈھایا، پھر میرے رب نے مجھے ہدایت بخشی جبکہ لوگوں نے کہا عمر بے دین ہو گیا. اس کے بعد نمبر 4: مجھے اس لغزش پر ندامت ہے کہ میں نے اپنی بہن پر ناحق ظلم کیا جبکہ اس کے پاس صورتوں کی تلاوت ہو رہی تھی. نمبر 6 یہ ہے کہ جب اس نے اپنے عرش والے رب کو خوب گڑ گڑا کر پکارا، اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے، تو میں نے یقین کیا کہ جسے وہ پکار رہی ہے وہی اس کا خالق ہے، پس میری آنکھوں سے اشک ندامت کے موتی بے اختیار نکل پڑے. اس کے بعد آخری شعر انہوں نے یہ پڑھا کہ پس میں نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں نبوت نبوت والے ہیں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام سے مسلمانوں میں فرحت و مسرت کی لہر دوڑ گئی. اسلام کو نئی شان و شوکت حاصل ہوئی، اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے بازار میں نکل آئے، تلوار ہاتھ میں لی اور کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھا. کلمہ توحید کی گونج مکہ کے در و دیواروں سے جا کر ٹکرانے لگی، کیونکہ مسلمانوں کی پوری جماعت اب اعلانیہ طور پہ اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے. اور کفار کو مخاطب کرتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا: تم میں سے آج جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا سارا اکبر و غرور خاک میں ملا کر رکھ دے گی. اسی سال عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن عمر اسلام لائے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسلام لائے. اور اس میں یہی قول درست ہے کہ یہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد ایمان لائے، اور ہاں وہ ایمان جب لائے تھے تو اس وقت وہ نابالغ تھے. اسی سال میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف بالاسلام ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتی ہیں.